بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ایک نئے نسخے اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، بلکہ نسخہ نہیں، پہلے ایک مرض اور اس کے مطابق آپ کو نسخہ بتاتا ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کہ سوزاک اور اس کے لیے علاج کیا ہوگا۔ سوزاک، سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ سوزاک وہ مرض ہے کہ مردانہ قوت کو برباد کر دیتی ہے، مردانہ جراثیم کو ختم کر دیتی ہے، اور اسی سے ملی جڑی اشیاء، ٹائمنگ وغیرہ، اس کو بھی برباد کرنے والی چیز ہے۔ اکثر مردوں کو سوزاک ہوتا ہے، اور اسی سوزاک کی وجہ سے مردوں کو جراثیم جو ہے وہ اگر اندر، یعنی جہاں پر اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ مادہ منویہ بن جاتا ہے، اس میں جراثیم بھی بن جاتے ہیں، لیکن جب وہ اس راستے سے کراس ہو کر کے نکلتا ہے تو وہاں پر ایک ایسا زہریلا مادہ موجود ہوتا ہے کہ وہ اس جراثیم کو جان سے مار دیتی ہے، جس سے انسان کے وجود کی پیدا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ سوزاک کو سمجھیں، اس کے بعد میں آپ کو اس کا نسخہ بتاتا ہوں کہ سوزاک سے ہم کیسے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ سوزاک نفس کی جو نالی ہے، اس کے اندر جہاں سے پیشاب کا اخراج ہوتا ہے، اسی نالی کے اندر کی طرف سے، یعنی اندرونی سائڈ پر اس میں زخم بن جاتا ہے۔ زخم کیوں بنتا ہے؟ اس کے اسباب گرمی اور خشکی ہے۔ خشک غذائیں، چٹپٹا چیزوں کا کھانا، مسالے دار لال سرخ مرچ کا کثرت سے استعمال کرنا، کھٹی چیزوں کا کثرت سے استعمال کرنا، تیز مسالے دار، اسی طرح ان تمام اشیاء کے استعمال کی وجہ سے مردوں کے اندر سوزاک کا مرض پایا جاتا ہے۔ جب سوزاک ہوتا ہے تو سوزاک کی وجہ سے انسان کی نفس کی نالی میں جلن ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ پیشاب میں جلن ہے، لیکن پیشاب میں جلن نہیں ہوتا۔ یہ جلن جو ہوتی ہے، یہ اصل میں نفس کے اندر جو زخم بنا ہوا ہے وہاں پر جلن ہوتی ہے، لیکن ہمیں محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ زخم جو ہے یہ پیشاب کے اندر ہمارے جلن ہے۔ تو پیشاب جل سڑ کر کے آنا یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ کے اندر سوزاک کا مرض ہے۔ تھوڑا یا زیادہ وہ اپنے مقام پر ایک مسئلہ ہے، لیکن آپ کے اندر سوزاک کا مرض موجود ہے، اتنا آپ ذہن میں رکھیں۔ اب سوزاک کی وجہ سے آپ کے نفس میں ٹیڑھا پن بھی آ سکتا ہے، چھوٹا پن بھی آ سکتا ہے، ڈھیلا پن بھی آ سکتا ہے، پتلا پن بھی آ سکتا ہے، شہوت کا نہ آنا، یہ ساری چیزیں اس سے متعلق ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اب ہم اس مرض سے اپنی جان کو چھڑائیں گے تو کس طرح چھڑائیں گے؟ اس کے لیے آپ ایک کامیاب نسخہ، جس کو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے خود بھی مریضوں پر آزمایا، اور اس کو اللہ کی مہربانی سے میں نے اگر 100% نہیں تو 90% میں نے اس کو کامیاب پایا ہے۔ آپ اس نسخے کو استعمال کریں، بنائیں، انشاءاللہ اس سے آپ فائدہ مند ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہلدی لینی ہے، ہلدی ثابت لینی ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے آملہ لینا ہے، آملہ جو کہ بالوں کے لیے اکثر اس کا آئل بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے آملہ لینا ہے، آملہ آپ نے لینا ہے ثابت شکل میں، بیج نکالنا، خالی پوست نہیں، بلکہ آپ نے ثابت شکل میں آملہ لینا ہے، جو کالے بلیک قسم کے ایک پل ہوتا ہے۔ تو آپ نے آملہ لینا ہے اور ہلدی لینی ہے۔ تیسری چیز آپ نے جو اس میں ڈالنی ہے وہ ہے چینی۔ آپ نے 100 گرام ہلدی لینی ہے، 100 گرام آملہ لینا ہے، اور 100 گرام آپ نے چینی لینی ہے۔ تینوں اشیاء آپ نے برابر وزن میں لینی ہے۔ اس کا 1/4 چمچ، یعنی 1 چمچ کے آپ 4 حصے بنائیں گے تو اس کا 1/4 حصہ آپ نے صبح شام کچی لسی، یعنی دودھ اور اس میں تھوڑا سا پانی ملائے، جس کو کچی لسی کہا جاتا ہے۔ دودھ کی مقدار کم ہوتی ہے، پانی کی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ خالی پیٹ اس سے، یعنی کچی لسی کے ساتھ اس دوا کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ 15 سے 30 دن تک اس کا استعمال کریں۔ سوزاک کے جو مریض ہے انشاءاللہ ان کی مردانہ قوت بھی بحال ہو جائے گی، اور اسی سے متعلق جو پیشاب میں جلن ہے، اس سے متعلق مسائل، جراثیم کا نہ ہونا، ان تمام امراض میں انشاءاللہ یہ نسخہ کامیاب ہے، ہم نے آزمایا ہے، اور اس کے فوائد آپ جب استعمال کریں گے تو خود بیان کریں گے۔ یہ آج میں نے آپ کو وہ نسخہ بتایا ہے کہ جو مردانہ طاقت کو تباہ کرنے والی بیماری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو، میرا نسخہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آیا ہے تو آپ اس کو بنائیں، استعمال کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام۔